بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، ایک دن بھائی حسن کے ہاں، ایک دن بھائی حسین کے ہاں اور ایک دن میرے ہاں روزہ افطار فرماتے۔ 18 ماہ رمضان کو آپ کا افطار میرے ہاں تھا۔ میں نے 2 جو کی روٹیاں، دودھ کا 1 پیالہ اور نمک پیش کیا۔ جناب امیر نے نوافل سے فارغ ہونے کے بعد کھانے کو دیکھا اور مجھ سے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں پوری زندگی اپنے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کے کھانے جمع نہیں کیے۔ یہ کہہ کر آپ نے نمک کے ساتھ چند لقمے تناول فرمائے اور دودھ کا پیالہ میں نے اٹھا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر شکر الہی کیا اور حسب معمول مصلی عبادت بچھایا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ لیکن آج کی شب بار بار امیر المومنین حجرہ عبادت سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور پریشانی کی حالت میں واپس حجرہ عبادت میں چلے جاتے اور فرماتے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ مجھے غلط بتایا گیا ہے۔ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ اور کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ آپ کو اس پریشانی کے عالم میں دیکھ کر میں نے عرض کی، بابا جان میں آپ پر قربان جاؤں، آپ اس قدر کیوں پریشان ہو؟ جناب امیر نے فرمایا، اے میری بیٹی، میرا آخری وقت قریب ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر بوسہ دیا اور فرمایا، اے میری لختے جگر، مت روئیے اور اذان کے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ یہ 19ویں ماہ رمضان کی صبح کا وقت تھا کہ جناب امیر مسجد کے لیے روانہ ہونے لگے کہ گھر میں بطخوں نے آپ کو باہر جانے سے روک لیا اور آپ کی دامنیں ابا سے لپٹ گئیں۔ میں آپ کے پیچھے ہی تھی کہ بطخیں چلانے لگی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے میری لختے جگر، میرے بعد ان بطخوں کا خیال رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا تاکہ یہ خدا کی زمین سے اپنا رزق تلاش کر سکیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے چاہا کہ بابا کے ساتھ مسجد جا کر نماز ادا کی جائے، مگر جناب امیر نے آپ کو منع فرما دیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ابن ملجم لعین وردان شبیب اور اشعث ملعون کے ساتھ رات کو مسجد میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے صبح کی اذان دی۔ ابن ملجم لعین مسجد میں منہ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ جناب امیر نے فرمایا، اے بندہ خدا، یہ شیطان کا انداز ہے اور اہل جہنم اس طرح سوتے ہیں۔ یہ لعین اٹھنے لگا کہ آپ نے فرمایا، اے ابن ملجم، آج تو ایسا کام سر انجام دینے والا ہے کہ عرش الہی لرز اٹھے گا اور زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ یہ فرما کر جناب امیر محراب مسجد میں آئے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابن ملجم ملعون ستون کے قریب آیا اور جب جناب امیر دوسری رکعت کے دوسرے سجدہ میں جا رہے تھے
اس وقت اس ملعون نے زہر آلود تلوار سے سر پر ایسا وار کیا کہ آپ کا سر مبارک شگافتہ ہو گیا۔ جناب امیر نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لوگوں مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے۔ اس وقت آسمان کانپا، زمین میں لرزہ طاری ہو گیا اور حضرت جبرائیل یہ نوحہ پڑھنے لگے، خدا کی قسم ہدایت کا ستون گر گیا، برادر رسول قتل کر دیے گئے، رسول خدا کا وصی قتل ہو گیا۔ اس آواز نے کوفہ کو ہلا کر رکھ دیا، لوگ جوک در جوک گھروں سے باہر نکل آئے۔ امام حسن اور امام حسین مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت کا سر مبارک شگافتہ ہے اور محراب مسجد لہو لہو ہے۔ امام حسن نے بابا کا سر مبارک اپنی جھولی میں رکھا۔ جناب امیر نے اپنے فرزند سے فرمایا، بیٹا پہلے نماز مکمل کراؤ۔ چنانچہ امام حسن نے نماز مکمل کرائی۔ جناب امیر کو محراب مسجد سے صحن مسجد میں لایا گیا۔ امام حسن نے قاتل کے متعلق پوچھا تو جناب امیر نے فرمایا، مجھے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے زخمی کیا ہے۔ اتنے میں اس ملعون کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا۔ ہر شخص نے اس لعین پر لعنت بھیجی۔ جناب امیر نے فرمایا، اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میرے احسانات تم پر نہ تھے؟ یہ سن کر ابن ملجم لعین نے کہا، یا علی، آپ سے بہتر کوئی امام نہ تھا۔ اس کے بعد جناب امیر نے اپنے فرزند امام حسن سے فرمایا، اگر میں زندہ رہوں تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو اسے قصاص میں قتل کر دینا، اسے ایک ضربت کے بدلے ایک ضرب سے قتل کرنا۔ اے حسن، ایام اسیری میں جو کھانا خود کھانا وہ اسے دینا۔ اب صحابہ نے آپ کو اٹھانا چاہا، لیکن آپ کے فرزند آگے بڑھے اور فرمایا، ہم اپنے بابا کو خود اٹھائیں گے۔ فرزندان جناب امیر نے آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ آپ کو امام حسن نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جناب امیر نے فرمایا، اے میرے بیٹے، پہلے قیدی کو پلاؤ۔ امام حسن اس ملعون کے پاس دودھ لے گئے اور حضرت علی کا حکم سنا کر دودھ پلایا۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 ماہ رمضان کی رات ہم نے بابا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ زہر کے اثرات پورے جسم میں پھیل گئے تھے۔ جناب امیر بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور وصیتیں کرتے رہے۔ 20 ماہ رمضان کی صبح کو لوگ سلام اور قدم بوسی کرتے رہے۔ 21 ماہ رمضان کی رات کو جناب امیر کی روح اقدس اس دنیا فانی سے پرواز کر گئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعین پر لعنت ہو خدا کی اور مخلوق خدا کی، جس نے کائنات کی عظیم ہستی کو شہید کیا۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، جو لائق درود و سلام ہیں۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔